کل عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر کا پس منظر یہ ہے کہ عید سے پہلے رمضان بھر روزے رکھے جاتے ہیں، رات میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اور جو لوگ رمضان کے روزے رکھ کر کے تراویح پڑھ کر کے عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو واقعی ان کے لیے عید ہوتی ہے، ورنہ خوشی کا موقع تو آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے کہ کبھی خوشی اور کبھی غم، لیکن عید کی سچی خوشی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو لوگ رمضان بھر روزوں کا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ ختم ہو، عید کا چاند نظر آئے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا کہ یہ انعام کی رات ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ اپنی ڈیوٹی سے زیادہ اور اپنی ذمہ داری سے زیادہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے عید کا دن ہوتا ہے، اور سچی عید کی خوشی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو کل عید کا دن ہے۔ میں جمعیت علماء مالیگاؤں اور اپنی طرف سے مالیگاؤں کے لوگوں کو خصوصاً اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عموماً عید کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عید کی سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنے نوجوان دوستوں سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کل عید کا دن ہے، اور خوشیاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ وقت گزار کر کے حاصل ہوتی ہے۔ آج ملک بھر کے حالات کچھ عجیب و غریب سے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی نادانی کی وجہ سے ہماری خوشیوں میں بھنگ پڑ جائے۔ ہم لوگ خوشی کے وقت اپنے شہر سے نکل کر کے کوئی گرنا ڈیم چلا جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر ڈیم پر جاتا ہے، جاتے آتے حادثات ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تیرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، یا نئی جگہ ہوتی ہے تو پانی کتنا گہرا ہے، پانی میں کیا ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر سال عید کے موقع پر ڈوب کر مرنے کی، ایکسیڈنٹ میں مرنے کی اور زخمی ہونے کی خبریں آتی ہیں، اور پورے خاندان کے لوگوں کی خوشیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ عید ہو، باسی ہو، تواسی ہو، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اپنے شہر میں رہ کر کے خوشیوں کے دن گزاریں۔ مالیگاؤں سے نکل کر کے قرب و جوار کے دیہاتوں میں جا کر کے، کسی کے کھیت میں جا کر کے جب آدمی بیٹھتا ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا آپ کا وہاں جانا اور ان کے کھیت میں درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھانا ان کو ناگوار گزرتا ہے، اور بسا اوقات یہی چیز اختلاف کا سبب بنتی ہے اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے اپنے نوجوان دوستوں سے کہ وہ عید کا موقع اپنے شہر میں رہ کر کے گزاریں۔ عید خوشی کا موقع ہے، نفرت کا موقع نہیں ہے۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کریں اور امن و امان اور شانتی کے ساتھ عید منائیں۔ اس کے ساتھ کیا چیز جاننا چاہتے ہیں مسجد کے تعلق سے کچھ شریک معلومات؟ اس وقت اپنے دونوں ڈی وائی ایس پی آؤٹر اور سینٹرل کے چاند دکھا تھا، کل عید کی نماز ہے، اس کی مبارکباد دینے کے لیے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے معلوم کیا آپ کہاں ہو، تو میں نے کہا کہ میں جامع مسجد میں ہوں۔ کہنے لگے کہ ہمیں ملنا ہے، تو میں نے کہا تشریف لے آئیے۔ مسجد آئے تھے۔ جب بھی کوئی آفیسر آتا ہے یا غیر مسلم شخص مسجد آتا ہے تو میں اپنی طرف سے ان کو مسجد دکھانے کی پیشکش کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی میں ایک ڈی وائی ایس پی پوسٹنگ پر ایک صاحب آئے تھے، اور پروٹوکول کے حساب سے ملنے کے لیے وہ جامع مسجد اسی جگہ پر آئے، تو یہاں آنے کے بعد ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ کیا میں مسجد دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ دیکھیے، تو میں نے انہیں مسجد دکھائی۔ جب انہوں نے مسجد دیکھی تو مسجد دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکھاڑا کہاں ہے؟ تو میں بھی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اکھاڑا؟ تو کہنے لگے کہ آپ کی مسجد میں اکھاڑا ہوتا ہے؟ آپ آنے والے نوجوانوں کو لاٹھی چلانے کی، تلوار چلانے کی ٹریننگ دیتے ہیں مسجدوں میں،
میں نے کہا یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. آپ پوری دنیا میں گھوم جائیں، مالیگاؤں میں 300 سے زائد مساجد ہیں، آپ چلے جائیں، کسی مسجد میں آپ کو اکھاڑا نہیں ملے گا. تو انہوں نے مجھ سے یہ گزارش کی تھی کہ کوئی بھی سرکاری آفیسر، کوئی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کا شخص آپ کے پاس آئے تو اسے آپ مسجد دکھائیے، تاکہ جو غلط فہمی ہندو سماج میں لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اس لیے جب بھی کوئی آفیسر آتا ہے تو میں اپنی طرف سے ان کو مسجد دکھانے کی پیشکش کرتا ہوں. جب یہ صاحب جانے لگے دونوں صاحبان تو مسجد کے صحن میں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی مسجد دیکھی ہے؟ میں نے کہا چلیے مسجد دیکھ لیجئے. تو ان کو میں نے مسجد دکھائی اور مسجد کے تعلق سے معلومات دی، تاکہ مسجد کے تعلق سے اگر ان کے دل و دماغ میں کوئی غلط بات ہوگی تو وہ ختم ہو جائے، اور مسجد کے تعلق سے جو اصل تعارف ہے وہ ان کے سامنے آ جائے.